ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جب خلق کیا تھا وہ اس وقت اللہ کے نمائندے تھے، بنایا ہی ایسا تھا. علم لدنی کے مالک ہیں، عصمت کبریٰ کے مالک ہیں. امام وقت ولادت سے امام ہوتا ہے. یہ درجہ اکتسابی نہیں ہے، تحصیلی نہیں ہے، انسان حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے موہبتی درجہ ہے. وہابی ہے، تحصیلی نہیں ہے. یعنی انسان یہ سنے کہ 1000 رکعت میں بھی آج سے پڑھنا شروع کر دوں گا، پورے سال روزے رکھتا رہوں گا، تب بھی انسان اگر کر بھی لے تب بھی حضرت علی نہیں بن سکتا. عبادتیں بڑھا دینے سے انسان امام نہیں بنتا. امام اللہ کی طرف سے نمائندہ الہی ہے، جس طرح سے نبی ایک نمائندہ الہی ہے. اب نبی امام علیہ السلام کی زندگی میں ایک نیا باب رقم ہو رہا تھا امامت میں، اسلام میں، کیونکہ ٹھیک ہے ابتدا سے امام ہے علم کی وجہ سے، عصمت کی وجہ سے، لیکن منصب امامت یعنی ایک امام کے طور پہ 7 برس کے سن میں ایک امام کو پیش کیا جا رہا تھا کہ 7 برس کے ہیں، نماز جماعت پڑھانے کے لیے تو بالغ ہونا شرط ہے، لیکن یہ امام وقت ہے، حجت خدا ہے. یہ 7 برس کے سن میں بھی امام وقت ہے، معصوم ہے، اللہ کا نمائندہ ہے. اب بہت سے لوگوں کے لیے بات ہضم کرنا بڑا مشکل تھا، ایک نئی چیز تھی. تو جب آج امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو بہت سے لوگ اعتراض کرنے لگے. کہا بھائی اپنے امام کون ہے؟ کہا بھائی امام کے یہاں 7 امام 8 امام السلام کے یہاں جو ولادت ہوئی بیٹے ہیں، اور وہ اس وقت 7 برس کے ہیں، وہ امام وقت ہیں. تو حضرت فضل ابن شاہران کے ہاں ایک جلسہ ہو رہا تھا مومنین کا، سب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہا بھائی یہ بات تو چھوڑو کہ اس وقت امام کون ہے، جب تک یہ بچہ جوان ہوگا یہ سوچو کہ اس کی نیابت کون کرے گا جب تک یہ بچہ جوان ہو جائے. تو جناب فضل ابن شاہران کہتے ہیں کہ سب نے ایک مرتبہ اس کو پکڑ لیا، کہا کہ اور گربان اس کو پکڑنے لگے، گلا دبانے لگے کہ ہم تو سمجھتے تھے تم مومن ہو، آج پتہ چلا کہ تمہارا تو عقیدہ ہی درست نہیں ہے، کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں، ادراک ہی نہیں ہے کہ امام ہوتا ہے. تو حضرات یہ جب اپنے یہاں بحثیں ہو رہی تھی، کیونکہ معرفت کی بہت سے لوگوں میں کمی تھی، تو اس معاشرے میں یہ بحثیں شروع ہو گئی تھی، اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک بچہ امام کیسے ہو سکتا ہے. بات باتیں ہو رہی سب کے لیے، میری آواز زیادہ سی تو نہیں کر رہی، سب لوگ توجہ ہے لوگوں کی بات. تو اس وقت ایک بحث شروع ہو گئی کہ آیا یہ 7 برس کا بچہ امام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اب سب کے سب بحثیں کرنے لگے، اور چین گوئیاں ہو رہی تھیں بغداد کے اندر اور ہر جگہ پورے عراق میں، ایران میں، مدینے وغیرہ کے اندر. اور اس زمانے میں جو خلیفہ تھا وہ مأمون تھا، جو 8ویں امام کے زمانے میں تھا. تو ایک مرتبہ اس نے بھی سنا، لیکن بہرحال اس نے کبھی غور نہیں کیا. اس نے کہا تو بچہ ہے، دیکھا جائے گا جب جوان ہوگا. ایک جگہ سے گزر رہا تھا شکار کے لیے. امام کے جو قاتل ہوتے ہیں نا ان پہ جنت حرام ہو جاتی ہے، نبی اور ائمہ کے قاتلین کے اوپر. اور میں بہرحال اس کی بحث نہیں جانا چاہتا. تو اس کو سکون نہیں ملتا تھا کیونکہ اس نے 8ویں امام کو زہر دے دیا تھا. اب اس کو علماء نے، اس زمانے کے حکماء نے کہا کہ تم شکار پہ چلے جایا کرو، سکون مل جائے گا. وہ شکار پہ چلا جایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ بغداد سے باہر جانے لگا تھا تو سارے بچے کھڑے کھیل رہے تھے. ایک مرتبہ سپاہیوں نے اعلان کرنا شروع کیا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، سب بچے مؤدب کھڑے ہو جائیں. لوگ سب بھاگنے لگے، فرار کرنے لگے، بچے بھاگنے لگے. بچے بہت زیادہ جلدی ڈر جاتے ہیں. تو مامون کی ایک مرتبہ سواری آنے لگی، سارے لوگ بھاگ رہے تھے. دیکھا کہ ایک بچہ بڑی متانت کے ساتھ، بڑے افتخار کے ساتھ سر بلند کیے کھڑا ہے اور وہ فرار کرنا نہیں چاہ رہا. معلوم ہوتا ہے یہ کسی حیدر کرار کی نسل سے ہے. تو ایک مرتبہ اس نے سوال کیا، کہا کہ برخودار سب بچے فرار کر رہے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں، آپ نے فرار کیوں نہیں کیا؟ تو امام دیکھیں امام کیا ہوتا ہے، میں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو فوراً نبی امام علیہ السلام نے، امام نے جواب دیا، کہا کہ دیکھو میں 3 وجہ سے نہیں بھاگا. ایک، کیونکہ میرے یہاں کھڑے ہونے سے تمہارا راستہ نہیں روک رہا، اور دوسرے میں کوئی مجرم نہیں ہوں کہ بھاگوں، اور تیسرے مجھے تم سے حسن ظن ہے کہ تم معصومین کو قتل نہیں کرتے ہوگے، یا تم نے ایسا بھی کر دیا. جیسے امام علیہ السلام نے کہا وہ سمجھ گیا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے. اس نے فوراً سوال کیا، کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام محمد ہے اور میں علی ابن موسیٰ رضا کا بیٹا ہوں. سلام تو اب اسے تعجب ہونے لگا. بہرحال شکار پہ جا رہا تھا. اس نے شکار کے اوپر کیا کیا کہ ایک دراز کے دیکھا پرندے کو دیکھا جیسے تیتر ہوتا ہے جو اڑ رہا تھا. بہرحال خوبصورت پرندہ ہے. اس نے اپنے عقاب کو اس کے پیچھے اڑا دیا. کہا کہ جائے گا یہ عقاب ابھی تھوڑی دیر میں پرندے کو لے آئے گا. جب وہ عقاب گیا نا تو کچھ دیر بعد، بہت دیر بعد واپس آیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. جب واپس آیا تو اس عقاب کی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی. تو اس نے کہا کہ عقاب گیا پرندے کے پیچھے تھا، یہاں کوئی دور و نزدیک کوئی دریا بھی نہیں ہے، یہ مچھلی کہاں سے لے کے آیا ہے؟ تعجب کرنے لگا. کہا اچھا ٹھیک ہے، جب ہم واپس جائیں گے نا وطن بغداد تو وہاں پہ میرے عجائب گھر میں اس مچھلی کو رکھ دینا، اس کے نیچے لکھ دینا، اس مچھلی کے نیچے کہ یہ وہ مچھلی ہے جو مأمون الرشید خلیفہ کا عقاب دریا سے نہیں بلکہ ہوا سے واپس لے کے آیا ہے. اب پورے راستے یہی سوچتا رہا کہ یہ مچھلی ہوا میں آئی کیسے. جیسے واپس بغداد پہنچا دوبارہ سپاہیوں نے اعلان کیا ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. سارے بچے بھاگنے لگے. دیکھا دوبارہ وہ بچہ کھڑا ہے، ایک بکری کو سینگ سے پکڑ کے، کان سے پکڑ کے بار بار کہتا ہے اسجد للہ، اللہ کا سجدہ کر. جیسے دیکھا نا مامون نے، بچے کے چہرے پہ بہت سی جلال ہے. کہا کہ برخودار کیا کر رہے ہیں آپ؟ جانوروں سے کھیل رہے ہیں. کہا امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی. کہا کہ وما خلقنا للہ ولعب، ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا ہے.
تو کہا پھر آپ بکری کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ سرکش جانوروں کو خدا کا سجدہ کروانا ہمارے بچپنے کا کھیل ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیوں آپ اسے سجدہ کروا رہے ہیں؟ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو کہا کیوں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ پہ تو نماز واجب نہیں ہے، آپ تو بھی بہت چھوٹے ہیں۔ امام نے کہا جب یہ معلوم ہو نا کہ نماز واجب ہے تو پھر واجب ہے۔ یعنی امام نے اظہار کرنا چاہا کہ علم امامت کچھ اور ہے۔ جب یہ معلوم ہے کہ واجب ہے تو پھر واجب ہے۔ پھر امام نے ساتھ ہی ایک بچپنے کا جواب دیا تاکہ زیادہ متعجب نہ ہو، بچپنا ہے لیکن عصمت کبریٰ کا درجہ ہے۔ امام نے کہا میں اس لیے نماز ضرور پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ جب کھانا بنانے لگتی ہیں، لکڑی کو آگ لگاتی ہیں نا، تو بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں پکڑتی، چھوٹی لکڑیاں پہلے جل جاتی ہیں، جب وہ جل جاتی ہیں نا تو پھر بڑی لکڑیوں کو ڈالا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیونکہ اللہ تجھ جیسی بڑی لکڑی کو جب جہنم میں ڈالے گا تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے پہلے تیار کرے گا آگ کو۔ اس کو تعجب ہوا، اس نے کہا کہ اس بچے کو یہ کیسے معلوم ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اس نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چھپانے کے بعد وہ مچھلی امام کے سامنے کر دی۔ جانتا تھا جیسے بچوں کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے، بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ کہا بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے کہا بادشاہ شکاروں پہ جاتے ہیں اور جب اپنے اوقات کو کسی درات کے پیچھے بھیج دیتے ہیں، جو اللہ نے بعض اوقات دریاؤں سمندروں میں بھور چلائے ہوتے ہیں، چھوٹی مچھلیاں تاب نہ لاتے ہوئے اس پانی کے رخ سے ہوا میں اڑ جاتی ہیں۔ جب اوقات درات کے بجائے مچھلی کو دیکھتے ہیں تو درات کو چھوڑ کے مچھلی واپس لے آتے ہیں، اور بادشاہ جب مچھلی کو دیکھتے ہیں تو تعجب کرنے لگتے ہیں اور آ کے ذریت رسول خدا کا امتحان لینے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا نا، ایک بچپنا ہے لیکن امامت کا درجہ ہے۔ تو امام نے کہا کہ نہ میرے منصب کے خلاف بات ہو نہ بچپنے کے خلاف بات ہو، اس انداز سے جواب دیا کہ فوراً مأمون نے قرآن کی آیت کو پڑھا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا نمائندہ کسے بنانا ہے، کس کو نبی ہونا چاہیے، کسے امام ہونا چاہیے۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی اب اس نے کہا کہ اس بچے کے متعلق معلوم کرو۔ کہا کہ یہ بچہ خاندان اہل بیت سے ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب سارے کے سارے بنی عباس کہنے لگے کہ ایک بچے سے تم شہزادی کی شادی کر رہے ہو، تمہیں تعجب نہیں ہے؟ کہا نہیں یہ بچہ نہیں ہے، یہ کائنات کا مالک ہے۔ وہ دشمن تھا لیکن اسے معرفت ہو گئی تھی، لیکن بہرحال قاتل امام تھا، اس لیے نہیں تھا کہ وہ امام سے ہمدردی رکھتا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ امامت اس کے تحت شعاع آ جائے، وہ امامت کے اوپر ایک پہرے بٹھا دے۔ کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سارے کے سارے بنی عباس جمع ہوئے، کہا کہ نہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بچہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے سب سے جو بڑے اس وقت قابل علماء ہیں ان کو جمع کر لو، اس بچے کا امتحان لے لو، اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو جائے تو سمجھ لو یہ بچہ نہیں ہے، اگر ناکام ہو تو پھر بچہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے ہمارے اس دور میں جو سب سے قابل عالم دین ہے اس کا نام ہے یحییٰ ابن اکثم، وہ سب سے قابل ہے، وہ سب سے بارز ہے، وہ اس وقت کا سب سے بڑا مفتی ہے، اس کو بلا لیا جائے۔ ایک مرتبہ امام سے کہا کہ آپ کے لیے تخت لگوا دیا جائے۔ امام نے کہا نہیں میں تخت پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا کیونکہ ہمارے جد رسول خدا نے ممبر کو دیا ہے، میرے لیے ممبر لگوا دو۔ امام کے لیے ممبر لگوایا گیا۔ ایک 7-8 برس کا بچہ، اب سارے کا سارا مجمع دیکھنے لگا کہ بچے کا مناظرہ ہے، 7 برس کے بچے کا 70 برس کے یحییٰ ابن اکثم کے ساتھ مناظرہ ہے۔ سارا شہر امن کے آنے لگا، لوگ جمع ہونے لگ گئے۔ ایک مرتبہ یحییٰ ابن اکثم آیا، اس نے کہا میرا مناظرہ کس کے ساتھ ہے؟ کہا اس بچے کے ساتھ ہے۔ تو اس نے کہا اچھا برخودار پہلا سوال تم کرو گے پہلا سوال میں کر لوں؟ امام نے کہا چاہے تو پہلا سوال کر لے چاہے تو میں پہلا سوال کر لیتا ہوں۔ کہا اچھا اتنا خود اعتمادی ہے اس بچے کو، اتنا کانفیڈنٹ ہے یہ بچہ کہ چاہے تو میں سوال کر لوں تو چاہے یہ سوال کر لے گا، اچھا پہلا سوال میں کرتا ہوں۔ یحییٰ ابن اکثم نے سوچنا شروع کیا، اس نے کہا جو ہمارے فقہ میں سب سے مشکل باب ہے نا وہ حج کا باب ہے، اور حج میں جو سب سے مشکل ہے وہ کفارات ہے۔ 24 چیزیں جب انسان احرام باندھ لیتا ہے نا، حج کا 2 کپڑے باندھ لیتا ہے تو 24 چیزیں 25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، انہیں کہتے ہیں تروک، شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے، آئینہ دیکھنا حرام ہو جاتا ہے، بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی سب سے مشکل کام ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا برخودار یہ بتاؤ کہ اگر کوئی محرم ہو، اس نے احرام باندھا ہوا ہو اور وہ شکار کر لے تو بتاؤ اس شکار کا کفارہ کیا ہے؟ اب سارا مجمع بہت پریشان ہوا، انہوں نے سوچا اتنا سا بچہ اب یہ کہاں سے کفارہ بتائے گا کہ حج کا احرام جو ہے اگر کوئی احرام باندھے ہوئے وہ شکار کر لے تو کیسے اس کو معلوم ہے؟ اتنے سے بچے کو کیا معلوم ہے؟ تو ہم سب بڑے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ کفارہ کیا ہوتا ہے۔ امام نے کہا تو اپنے پہلے سوال کو درست کر، تیرا سوال ناقص ہے۔ امام نے کہا تیرا سوال ناقص ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ سوال ناقص کیسے ہے؟ واضح سی بات ہے محرم پہ شکار حرام ہے، اگر شکار کر لے احرام کی حالت میں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس میں ناقص ہونے کی کیا بات ہے؟ امام نے کہا کہ مجھے پہلے یہ بتا جو اس نے احرام باندھا تھا وہ حج کا احرام تھا یا عمرے کا تھا؟ جس نے احرام باندھا تھا وہ بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ اس نے شکار حرم میں کیا تھا یا حرم سے باہر کیا تھا؟ جانور کا شکار کیا تھا یا پرندے کا کیا تھا؟ پرندہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ وہ مسئلہ پہلے سے جانتا تھا کہ حرام ہے یا مسئلہ جانتا ہی نہیں تھا؟ پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا پہلے بھی کر چکا تھا؟ آیا شکار کرنے کے بعد شرمندہ تھا یا نہیں؟ دوبارہ مصر تھا؟ پتہ نہیں تعجب ہے یا نہیں ہے؟ کہ یہ بتاؤ کہ جب اس نے یہ سارے کے سارے دیکھ لیے تھے مسائل تو اس کو کوئی بتانے والا تھا رات کے وقت شکار کیا تھا یا دن میں شکار کیا تھا؟ امام نے اس کے ایک سوال سے 13 سوالات نکالے، بتا اب تیرا سوال کیا ہے؟ جب اس نے اتنے سوالات سنے نا اس نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں، میرا سوال کیا ہے؟
اب آپ بتائیے کہ ان میں سب کا الگ الگ سے کفارہ کیا؟ حضرات شیعہ سنی سارے کے سارے فقہ کے اندر یہ جو 13 الگ الگ سے امام نے مسائل بتائے ہیں نا کہ کہاں پہ گائے ہے، کہاں بکری ہے، کہاں 2 بکریاں ہیں، کہاں صرف استغفار ہے، یہ سارے کفارات ایک 7 برس کے بچے امام محمد تقی نے بتائے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو اب اس میں سارے کا سارا دربار کہنے لگا، کہا کہ واقعی یہ بچہ حجت خدا ہے، یہ تو عام بچہ ہی نہیں ہے۔ امام نے کہا نہیں، یہ تو صرف اس کا سوال ہوا، میرا سوال تو باقی ہے۔ تو کہا یا میرے سوال کی باری؟ اس نے کہا فرزند رسول اگر مجھے جواب آیا تو دے دوں گا، نہیں تو پھر آپ ہی سے سیکھوں گا۔ تو امام نے کہا یہ بتا کہ ایک آدمی ہے جس نے فجر کے وقت کسی خاتون پہ نگاہ ڈالی تو نگاہ حرام تھی، ظہر پہ حلال ہو گئی، عصر پہ دوبارہ حرام ہو گئی، مغرب پہ پھر حلال ہوئی، عشاء پہ پھر حرام ہو گئی، تہجد کے وقت پھر حرام تھی، جب صبح ہوئی تو پھر حلال ہو گئی۔ اس نے کہا نہ میں کسی ایسے مرد کو جانتا ہوں نہ کسی عورت کو جانتا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ایک مطلب امام نے کہا ہے کوئی اس دربار میں سوال کا جواب دے سکے؟ سب نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ امام نے کہا کہ جب اس نے پہلے نے کہا کیونکہ بچپنا تھا نا، تو امام نے کہا میں جان بوجھ کے ایسا سوال کروں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دیں کہ یہ بچہ نہیں ہے۔ امام نے کہا بچپنے کے حساب سے امامت کا منصب سمجھاؤں گا۔ تو امام نے کہا جب فجر کے وقت نگاہ ڈالی تھی نا، وہ کسی اور کی کنیز تھی، دوسرے کی کنیز کو دیکھنا جائز نہیں ہے، پھر اس نے اس کنیز کو خرید لیا، ظہر کے وقت وہ حلال ہو گئی، اس نے اسے آزاد کر دیا، وہ دوبارہ حرام ہو گئی، اس سے نکاح کر لیا، حلال ہو گئی، اسے طلاق زہار دے دی، اسے طلاق رجعی دے دی، دوبارہ حرام ہو گئی، رجوع کر لیا، حلال ہو گئی، کہا زہار کر لیا جو طلاق اقسام میں ہے، کہا کہ زہار پہ دوبارہ حرام ہو گئی، زہار کا کفارہ دیا، دوبارہ حلال ہو گئی۔ سارا مجمع ایک مرتبہ کھڑا ہوا، سب کہنے لگے اللہ اکبر، کہا یہ بچہ خدا کا نمائندہ، صحیح، یہ بچہ عام بچہ